بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری۔ محترم حضرات، صحیح بخاری کی جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں صیام اور قیام پر ہمارے گناہوں کی مغفرت کی بشارت دی ہے۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں 3 حدیثیں ہیں۔ جو شخص رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے گا، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان میں بہت سارے اعمال اور بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں جو ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہیں، اور ایک بندے مومن کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان کے ان اعمال اور ان عبادتوں کو انجام دے کر کے ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لیں۔ تو اس میں سے ایک عمل روزہ ہے۔ روزے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے درمیان میں ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں رمضان کی عبادتوں کی وجہ سے۔ شرط کیا ہے کہ انسان بڑے گناہوں سے بچے، تو چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو روزہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ایک ذریعہ ہے رمضان کے مہینے میں۔ اسی طرح سے دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان میں قیام کرنا، قیام کا مطلب یہ ہے کہ تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا، اس سے بھی ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں صحیح الجامع کی حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھے گا تو پوری رات قیام کا ثواب ملے گا۔ انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ۔ پورے نماز تراویح سے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تراویح کی، تو اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور آپ دیکھیے رمضان میں بسا اوقات کچھ لوگ شروع کی 2 رکعت پہ رہتے ہیں، اس کے بعد دھیرے دھیرے خالی ہوتے رہتے ہیں۔ تراویح کی نماز میں بہت ساری کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی ہے حتی ینصرف، امام کے تراویح سے فارغ ہونے تک مکمل پورے رکعتوں میں شامل رہنا ہے۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ شروع کی 6 رکعتیں غائب رہتے ہیں، آخر میں 2 رکعت میں یا تو ملیں گے یا تو تراویح میں وتر کی نماز میں ڈائریکٹ مل جاتے ہیں اور دعا کر کے ختم کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی تراویح کا حال یہ ہوتا ہے کہ پورا قیام پیچھے رہیں گے،
کچھ باتیں کر لیتے ہیں، کچھ ایک دو راؤنڈ مار لیتے ہیں ادھر ادھر، اور جیسے ہی ان کو محسوس ہوتا ہے کہ امام صاحب اب رکوع میں جا رہے ہیں، فوراً پیچھے سے بھاگ کر کے آ کر کے شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو تراویح کا ایک مذاق ہے۔ آپ مسجد میں اس وقت داخل ہوں جس وقت امام صاحب رکوع میں ہیں، تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ فوراً رکوع میں شامل ہو جائیے، انتظار مت کیجیے۔ امام جس حال میں ہے اسی حال میں آپ ڈائریکٹ چلے جائیے، کھڑے ہو کر کے انتظار مت کیجیے۔ لیکن مسجد میں رہ کر کے پیچھے ادھر ادھر کی باتیں کر کے آرام کر کے پھر رکوع میں شریک ہونا، یہ تو کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے، اور اس سے ہمیں تراویح کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّهْرُ، کتنے ایسے قیام اللیل تراویح پڑھنے والے قیامت کے دن آئیں گے اللہ کے پاس، جن کو تراویح کی نماز کا کوئی ثواب نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ رات جاگنا، یعنی رات جاگے اتنا دیر تک، تھوڑا تکلیف اٹھائے، محنت کیے، مسجد میں رہے، لیکن ثواب کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے تراویح کی نماز کو جیسے پڑھنا چاہیے ویسے نہیں پڑھا۔ تو رمضان میں ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ایک ذریعہ جیسے روزہ ہے، اسی طرح سے تراویح کی نماز، اور تراویح کی نماز پوری رکعتیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہم کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب دے گا۔ اور تیسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے گا اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، روزے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وضو سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ذکر کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ان سب اعمال سے، نیکیوں سے، عبادتوں سے ہمارے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے گناہ۔ بڑے بڑے گناہوں کی معافی کے لیے ہم کو اللہ سے توبہ کرنا پڑے گا الگ سے، اور وہ بھی خالص سچی توبہ کرنا پڑے گا۔ اور وہ گناہ جن گناہوں کا تعلق بندوں سے ہے، کسی کا ہم نے حق مار لیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کی بے عزتی کی ہے، کسی کی غیبت چغلی کی ہے، کسی کو گالی دی ہے، ان سب گناہوں کا تعلق جو ہے، یہ سب جو گناہ ہیں یہ ہمارے نمازوں سے، روزے سے معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم کسی کو رلا کر کے مسجد میں آ کر کے اللہ کے سامنے روئیں تو وہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ جس کو ہم نے رلایا ہے اس کے پاس جا کر کے معافی مانگیں، وہ اپنے دل سے وہ معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو معاف کر دے گا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، لوگ باہر لوگوں کو ستا کر کے، پریشان کر کے، حق مار کر کے، اس کے بعد مسجد میں آ کر کے روتے ہیں، سجدے میں روتے ہیں۔ وہ سب رونے سے فائدے نہیں، جب تک ہم اس بندے کے پاس جا کر کے اس سے ملاقات نہ کریں اور اس سے معافی نہ مانگیں، اس کا حق واپس نہ کر دیں، اس وقت تک ہمارے نمازوں اور روزوں سے معاف ہونے والا نہیں۔ تیسری بات یہاں پر یاد رکھنا یہ ہے کہ تینوں حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شرط لگائی ہے، ایک ایمان اور دوسرے احتساب۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان اور احتساب کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا کہ آدمی رمضان کی عبادتیں انجام دے، روزے، قیام، اس کی فرضیت کا عقیدہ رکھتے ہوئے، یعنی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے میرے اوپر فرض ہے، ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں، ایک طرف نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن ان کا اللہ پر صحیح ایمان نہیں ہے، غیر اللہ پر ان کا بھروسہ ہے، نفع اور نقصان کا مالک غیر اللہ کو سمجھتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے بھی سجدے کرتے ہیں، اللہ کے سامنے بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں، غیر اللہ کے دربار میں بھی جا کر کے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تو کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، کتنے روزے رکھ لیں، وہ سب فائدہ ہونے والا نہیں۔ پہلی شرط ایمان، ایمان کے بغیر، اور وہ بھی صحیح ایمان ہونا چاہیے، خالص ایمان اللہ پر، رسول پر، آخرت پر، تب جا کر کے ہماری نمازیں، ہمارے روزے کام آئیں گے۔ ورنہ اگر ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے، ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ہمارے ایمان میں بگاڑ ہے، کتنے نمازیں پڑھیں، کتنے روزے رکھے، کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھیں کہ میں نماز پڑھوں گا، رمضان میں روزہ رکھوں گا، صدقہ اور خیرات کروں گا، جو بھی نیکی کروں گا اس کا ثواب مجھے اللہ سے حاصل کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اگر ہماری نیت میں ذرا بھی کچھ کھوٹ پایا گیا، میں روزے داروں کو کھانا کھلایا، اگر ہر سال کھلاتا تھا اس سال نہیں کھلایا تو لوگ کیا کہیں گے، بار بار دوست و احباب تانا دیں گے، کیا اس بار دعوت نہیں ہے؟ تو اب لوگوں کے تانے سے بچنے کے لیے ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، اس کا مقصد ثواب کمانا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ڈیٹنگ کرتا ہے، ذرا وزن کم ہو جائے گا،
تھوڑا روزہ رکھ لیں گے اسی بہانے. تو جس مقصد سے آدمی جو کام کرتا ہے اس کو وہی ثواب ملتا ہے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم کریں گے تو لوگ خوش ہو جائیں گے لیکن اللہ خوش نہیں ہوگا. اگر ہم کسی دنیاوی مقصد سے اگر وہ کام کریں گے تو دنیا کا فائدہ تو حاصل ہو جائے گا لیکن آخرت میں ہم کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے ہماری ساری نیکیاں، ساری عبادتیں، سارے اعمال اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں. یہ دو چیزیں بہت خاص شرط ہیں. رمضان کے تمام اعمال میں، تمام عبادتوں میں اللہ پر ایمان ہو اور دوسرے اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم عمل کریں تو ہماری تمام نیکیاں، تمام اعمال اللہ کے پاس قبول ہوں گے اور یہ نیکیاں آخرت میں ہمارے کام آئیں گی اور آخرت میں ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو سکتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے رمضان کی عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.